نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ایک فرد سے آگے بڑھ کر جب ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے رشتہ ازدواج سے، ایک نکاح سے ایک خاندان بنتا ہے، اور اس خاندان کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں قرآن حکیم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے جو اس کی تمہیدی گفتگو تھی جو ہم دو مجلسوں میں کر چکے ہیں کہ ایک اس میں نکاح کی اہمیت اور دوسرے مرد کی قوامیت، یہ جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن حکیم نے کس طرح تدریجاً جو ہے وہ اس کو لا کر ایک مشکل بات تھی کہ جس کو ایکسیپٹ کروایا ہے 4-5 سال کے اندر۔ اب آج باقاعدہ ہم مطالعہ شروع کریں گے سورہ تحریم کا۔ سورہ تحریم اور سورہ طلاق یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، جوڑے کی شکل میں ہے۔ قرآن حکیم میں صورتیں اکثر جوڑے کی شکل میں ہی آئی ہیں، جس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، تو ایک صورت میں ایک رخ بیان ہو جاتا ہے اور دوسری صورت میں اس کا دوسرا پہلو یا دوسرا رخ بیان ہو جاتا ہے، تو یوں بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ طلاق میں جو بات آ گئی تھی، جس کو ہم نے ابتدائی گفتگو میں سمجھا کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ چیز ہے، ابغض الحلال ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے مقبوض ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن حلال ہے، اس کو جائز رکھا گیا۔ اور اس کو جائز رکھنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ جو گھر کی فضا مطلوب ہے اگر وہ نہیں ہو رہی، اول صبر کرو، موافقت کرو، جو بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے کرو، لیکن اس سے اگر وہ نتائج نہیں نکل رہے جو قرآن چاہتا ہے، جو گھر کی فضا کے اندر ہونے چاہیے، تو پھر اس راستے کا کھول دینا زیادہ اچھی بات ہے۔ بلکہ اس میں تو یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے، یہ پریشان نہ ہو سکتا ہے عورت کو بھی کوئی بہتر مل جائے اور تمہیں بھی کوئی بہتر مل جائے، تو یہ ایک راستہ جائز جو ہے وہ کھلا رکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر عیسائیت میں جو اس پر قدغنیں لگائی گئی، اس کے پھر بیناک نتائج نکلے، پوری دنیا میں وہ نکلے نتائج کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے بتایا تھا کہ جو اخلاقی تعلیمات تھیں ان کو جب قانونی شکل دے دی گئی، ایک ہوتی ہے اخلاقی تعلیمات، ایک ہوتی ہے قانونی، تو قانون تو ان پر وہی لاگو تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اخلاقی باتیں کی جب ان کو انہوں نے قانونی شکل دے دی، مثال کے طور پہ وہ سرمن آف دی ماؤنٹ میں یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ گویا کہ اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کی دلدل میں دھکیلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچاری کیا کرے گی، پھر طبی ضرورتیں تو اس کی بھی ہیں، کوئی ناجائز راستہ اپنائے گی۔ تو اس کو جب انہوں نے قانونی شکل یہ دی کہ کوئی طلاق دے ہی نہیں سکتا،
طلاق دینے ہی پر پابندی لگا دی اور کہا کہ طلاق صرف اسی صورت میں دی جا سکے گی کہ جب تک کہ وہ صریحاً بے حیائی کا ارتکاب کرے. تو جس کے پھر نتائج یہ نکلے دنیا میں، ایک تو وہ پورا جو لوگوں نے وہ ادب پڑھا ہے پچھلے اس سارے 100 سال کے عرصے میں، تو انہیں معلوم ہوگا کیسے ڈراموں میں اور ناولوں میں اور کہانیوں میں وہ باقاعدہ ایک فلسفہ بن گیا کہ بیوی سے جان چھڑانی ہو تو ٹیکٹس کیسے استعمال کرنی ہے، کیسے دوست کو گھر میں لاؤ، کیسے کس طرح سے کرو تاکہ اسے پورے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ غلطی میں ملوث ہو اور آپ کو موقع ملے اور آپ جان چھڑائیں. اب جو قانون سازی جس دوسری طرف آئے تو وہ اتنی سخت ہوئی کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو گھر سے تو اسی وقت چھٹی، فوری طور پر گھر سے نکل جائے، گھر تو اس بیوی کا ہوا، اور پھر جو اس کی پراپرٹی یا چیزیں ہیں وہ آدھی آدھی اس کی ہو جائیں گی. یہ جب مشکلات کھڑی کر دی گئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر نکاح ہی نہیں ہو رہا، شادی ہی پھر مردوں نے کرنی. عورتیں مجبور ہیں رہنے کے لیے، اب کیا کریں، مردوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا. اب اتنی پابندیوں کے ساتھ اور اس طرح جو اپنے خطرات محسوس کیے انہوں نے اپنے اوپر، تو انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا. تو عورتیں بھی پھر مجبور ہو گئیں. تو یہ لیونگ کا پھر ایک کنسیپٹ دنیا میں آ گیا. اب اس کے خطرناک نتائج، اس کی قانون سازی جو ہوئی ہے لیونگ کی بھی جا کر، اس کے پھر مزید بھی ناک نتائج نکلنے شروع ہوئے جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہرحال ہم ادھر آ جائیں اپنے مضمون کی طرف. تو سورہ تحریم کے اندر جس کا ہم نے مطالعہ کرنا، اس کے برعکس ایک معاملہ آیا کہ جہاں ایک نفرت اتنی ہو جائے، مزاج میں ہم آہنگی اتنی نہ ہو کہ مطلوبہ نتائج نکل سکے، یعنی آپس میں بالکل ہی انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو تو اس سے مطلوبہ نتائج نہ نکلے. اسی طرح آپس میں موافقت اتنی زیادہ ہو جائے، محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس میں بھی وہ مطلوبہ نتائج نہ نکلیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین ٹوٹنے شروع ہو جائیں، تو یہ بھی درست بات نہیں ہے. تو اس دوسرے پہلو کو نمایاں کیا گیا سورہ تحریم کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی سے 2 واقعات لے کر جو ہے پھر اس کا آغاز کیا گیا سمجھانے کا. اب اس بات کو سمجھتے ہوئے پھر دوسری ایک اور بات کو اضافی طور پر تمہیدی طور پر اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہر صورت کا ایک اپنا کلائمیکس، ایک عمود ہوتا ہے. جہاں جوڑے کی مناسبت سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہر صورت کا ایک اپنا جو مرکزی خیال جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یا مرکزی مضمون جو ہوتا ہے وہ ہر صورت کا اپنا بھی ہوتا ہے. تو اس اپنے مرکزی مضمون کے اعتبار سے بھی جب ہم دیکھیں گے تو پھر آیات اس کے ساتھ لنک کریں گی، کیونکہ اس میں ایک آیت وہ بھی آ رہی ہے کہ جس کا بظاہر یعنی خاندانی نظام سے کوئی تعلق جڑتا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا مرکزی مضمون جو ہے، جو عمود ہے، کلائمیکس ہے، وہ تعین کر لیں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر اس میں وہ جو آیت ہے جو اس مضمون میں جو خاندانی معاملہ اس میں آئی ہے وہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجیے، ان سے سختی کیجیے. یہ آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مرکزی مضمون گویا کہ وہ نرمی ہو گیا، وہ رحم دلی، وہ گویا کہ شفقت، وہ رافت، یہ گویا کہ مرکزی ایک مضمون کے طور پر آ جائے گی. یعنی یہ ایک مطلوبہ اوصاف ہے ایک انسان کی زندگی کے کہ اس کے اندر ایک شفقت ہو، رافت ہو، رحمت ہو، ہمدردی ہو، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. حد سے زیادہ بڑی ہوئی نرمی، حد سے زیادہ بڑی ہوئی شفقت، ہو سکتا ہے کہ اس سے پھر وہ نتائج نکلیں جو کہ مطلوب نہیں ہے، اس سے پھر مفاسد جو ہے وہ جنم لینے شروع ہو جائیں، تو اس سے بھی روکا گیا. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم تعریف کرتے ہیں جب لوگوں کی، تو اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ آدمی تو اتنا شریف ہے، اتنا شریف ہے کہ مت پوچھ، کبھی اس نے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کوئی کسی کو ڈانٹا نہیں. یہ آفیسرز میں یہ بھی آ جاتی ہے بات کہ یہ تو اتنے اچھے افسر ہے کہ کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں. تو یہ نرمی ایک مطلوبہ اوصاف میں سے ہے، لیکن اس کا بھی حد سے بڑھ جانا یہ بھی درست نہیں ہے. تو اس کی طرف ایک جو ہے وہ توجہ دلائی. ویسے اب ان جرنلائز کر لیں بات کو تو پھر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ان جرنل اگر اس کو سمجھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو نرمی تھی یہ بہت تھی. آپ کے اندر جو شفقت تھی، جو رحمت تھی، یہ مطلوبہ اوصاف یہ بڑے ہوئے تھے، زیادہ تھے، لیکن مطلوب تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ کا فبما رحمت لنت لہم، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ نرم دل ہیں، اگر آپ تندخو ہوتے تو یہ بھیڑ آپ سے چھٹ جاتی۔ اب یہ جو نرم دلی تھی، اسی کا ایک مظہر غزوہ بدر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرم دلی کا معاملہ کیا، آپ کا خیال یہ تھا کہ سارے مشرکین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، جو قیدی ہوئے ہیں انہیں جانے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی ایک طرح سے آپ کی ساری طبیعت کا ایک عکس ہے، جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کا ایک جو ہے افیکٹ تھا، ایک اثر تھا، ایک جھلکی نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ان کی رائے آئی کہ قتل بھی کیا جائے، اور قتل بھی کون کرے؟ ہر ایک کو اپنا رشتہ دار خود قتل کرے۔ گویا حضور کے چچا ہیں تو یہ اپنے چچا کو بھی خود جو ہے وہ قتل کرے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کی رائے کی تصویر کی؟ تو کسی وقت وہ نرمی اور رافت جو ہے وہ زیادہ اس کے دوسرے نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا قرآن حکیم میں کہ یہ جو ان کے اوپر، منافقین کے اوپر جو ہے وہ سختی کیجئے، چونکہ آپ کی نرمی سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب اچھا دوسری طرف ایک اور بھی سمجھ لیں بات یہاں، ایک اور، چونکہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو کہیں کوئی اور معاملہ ہی نہ بن جائے۔ دیکھ لیے کہ انبیاء سے جانب خیر میں معاملات ہو جاتے ہیں، ان کی نفسانی بنیاد پر کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ جانب خیر معاملات کیسے ہو جاتے ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیا انہوں نے؟ کوہ طور پر جلدی چلے گئے، تو اللہ نے پوچھا بھی کہ جلدی کیوں آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَلْتَرْضَىٰ، تاکہ اللہ تو راضی ہو، میں تیرا تو میرا شوق دیکھ، تو میرا جو ہے وہ امتحان دیکھ، میں تیری محبت میں جلدی جلدی آ گیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اس کا ایک غلط نتیجہ نکلے گا، آپ کو اپنی قوم میں رہنا چاہیے تھا، وقت مقررہ پر آنا چاہیے تھا، آپ اپنی قوم میں رہتے، اپنی وہ ڈیوٹیز سنبھالتے اور اپنی قوم کو سمجھاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جلدی ادھر آگے اور سامری نے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا، یہ نتیجہ بھی نکل آتا ہے۔ تو ایک جانب خیر معاملہ، جیسے صحابہ کرام کا معاملہ بھی اکثر و بیشتر ہوا ہے، ایک جانب خیر معاملہ ہو گیا کہ 3 صحابہ نے، میں نے حدیث سنائی بھی تھی آپ کو کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی وہ جو ہے روزہ رکھوں گا۔ تو یہ جانب خیر معاملہ ہو رہا ہے نا۔ تو انبیاء سے تو نفسانی بنیاد پر کوئی ہوتی نہیں بات، تو ان کا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ معصوم عن الخطا انبیاء کی ذات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے۔ خطا کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو لوگ جو کہ فورسز سے آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ خطا کو معاملے کو سمجھے کہ نشانہ خطا گیا، آپ نے پوری کوشش کی نشانہ لگانے کی، لیکن کیا ہو گیا؟ خطا چلا گیا۔ تو ایک انسان خیر کی جانب بھلائی کی پوری کوشش کر رہا لیکن غلطی ہو گئی۔ اب یہ وہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ جو جانب خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے اس سے حد سے زیادہ گھر میں اگر یہ بڑی ہوئی نرمی ہوگی تو وہ جو قوامیت ہے، ضرور ہے بیویوں کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتنا، یہ مطلوب ہے، اس کی ترغیب آئی ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا، ما حل اللہ، اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہو، لکا، اپنے لیے۔ یہاں حرام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی فقہی قانون دیا یا اصطلاحی معنوں میں جو لفظ ہے استعمال ہو رہا ہے، ایک ہے کہ جو آپ تشریح کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شے حرام ہو گئی۔ یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حرمت و حلت کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی چیز کو بتایا یا تشریح کی تو وہ کس کے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس کو سمجھ لیں ایسے، بلکہ ہم پڑھ آئے تھے اس کی تمہیدی گفتگو میں کہ قرآن حکیم نے جہاں یہ حرام قرار دیا کہ تجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اضافہ کیا کیا کہ خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا اور پھوپھی اور بھتیجوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو مزید ایکسٹینڈ بھی کیا اور تشریح بھی کر دی, اللہ کے حکم سے کر دی. وما ینطق عن الہویٰ. لیکن اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ یہ ایک ہے کسی چیز کا اپنے اوپر حرام سے مراد ہے کہ روک لینا کہ میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں کروں گا. یہاں یہ اس سے مراد یہ ہے. اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اب وہ واقعات میں مختلف بے شمار واقعات آ جائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت طبعاً ناپسند تھا اور وہ نہیں کھاتے ہوتے تھے, لہذا وہ نہیں کھاتے تھے تو بنی اسرائیل نے بھی نہیں کھایا. یا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ عرق النساء کا, یہ شٹیکا کا درد تھا, اس پر اطباء نے منع کر دیا تھا کہ آپ یہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ, جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہے میں وہ چھوڑ دوں گا کھانا پینا. اور آپ کو اونٹ کا گوشت یعنی طبعاً ناپسند نہیں بلکہ شدید پسند تھا اور آپ نے چھوڑ دیا, یہ درد ختم ہوا. تو یہ 3 طرح کے اس طرح کے واقعات. بہرحال جو بھی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل میں اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, اونٹ کا گوشت تو حرام چلا آ رہا ہے 2000 برس سے, تو یہ انہوں نے کیوں کھایا ہے. تو اس کی وضاحت قرآن نے کی کہ وہ اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ذاتی طور پر اپنے لیے منع کیا تھا, اس کا معاملہ ان کا نہیں تھا. تب تغی مرضات ازواجک, آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی دلجوئی, ان کی خاطر یعنی یہ کر رہے ہیں. اب یہ بات ذرا یہاں آ گئی کہ اگرچہ واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. یہاں غفور الرحیم کن معنوں میں آیا کہ سمجھ لیں کہ یہ رافت اور رحمت یہ مطلوبہ اوصاف ہیں. یہ چیز چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ نرمی اور دلجوئی ہو, لیکن وہ دلجوئی اتنی بڑے نہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر جو ہے وہ خلل واقع ہو, وہ ٹوٹنے لگ جائیں, ان کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ لگے. ظاہر بات ہے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں, آپ اگر وہ چیز نہیں کھائیں گے تو امتی کیسے کھائیں گے, اور ہوتے ہوتے وہ بھی حرام کے درجے میں چلی جائے گی. بہرحال اس میں 2 جو واقعات آتے ہیں ان آیات کے حوالے سے, سمجھنے کے حوالے سے. ویسے تو قرآن حکیم کی آیات خود مکتفی ہوتی ہیں, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود جو ہے وہ اپنے معنی میں مفہوم میں بڑی واضح ہے. لیکن بعض تاریخی واقعات یا سیرت کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم مجبور ہیں کہ ان کے صحیح مفہوم تک یا صحیح واقع تک پہنچنے کے لیے شان نزول کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے. اس حوالے سے 2 واقعات جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں. ایک واقعہ تو جو ہے وہ سائے 6 میں ہے, یعنی سیاح کی کتابوں میں مختلف انداز میں آیا ہے, اور ایک کے بعض احادیث میں اشارے آئے ہیں, وہ سیاح کی کتابوں میں نہیں ہے. اور البتہ سیرت نگاری کے اندر اس واقعے کو بڑا چرچا ملا ہے, وہاں پر سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کی جو ملک یمین تھی ماریہ قبطیہ, حضرت ماریہ قبطیہ, وہ ان کے متعلق ہے. بلکہ اس واقعے کو ایسے سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 کے بعد یہ جو خطوط لکھنے شروع ہوئے, سن 6 سے پہلے آپ نے دعوت نہیں دی باقی دنیا کو, یعنی وہ آپ کی جو سٹریٹ پریچنگ ہے وہ بھی صرف مکہ تک محدود رہی, چونکہ ابھی مکہ والوں ہی نے تسلیم نہیں کیا تھا. سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو صلح کا مطلب کیا ہے, معاہدے کا مطلب کیا ہے کہ ایک فریق نے آپ کو تسلیم کر لیا. مثلا پاکستانی فورسز اگر ٹی ٹی پی سے معاہدہ ہی نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے پاکستانی فورسز ٹی ٹی پی کو تسلیم نہیں کیا, وہ جو مرضی کر لیں. تامل ناڈو ہوں تو یعنی سری لنکا کے تامل معاہدہ ہی نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ نے معاہدہ کر لیا تو اب آپ نے ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا. تو اسی طرح سے ذرا اس زمانے میں سمجھیں تو قریش تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ایک باغی گروپ ہے, ہم نہیں تسلیم نہیں کریں گے. جب انہوں نے معاہدہ کر لیا تو اب گویا کہ تسلیم کر لیا.
جب انہیں تسلیم کر لیا گیا اندرون عرب، تو اب آپ نے بیرونی ممالک میں خط لکھے ہیں، یمن کے شیوخ ہوں، وہ اسی طرح جو شاہ روم تھے قیصر روم، ان کو خط لکھا، اور اسی کے زیر اثر یہ مصر وغیرہ کے جو علاقے تھے، والی غسان نے جو معاملہ کیا اس کو ہم دیکھیں گے کسی وقت. تو یہ شاہ مصر جو تھے، شاہ مقوقس، یہ پیٹریارٹ، اور وہ مذہبی طور پر بھی اسی طرح کا معاملہ تھا ان کا شاہ مقوقس کا، اور وہ بھی پہچان چکے تھے کہ جس طرح کے پہچان لیا تھا کیسر نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں. اس نے بھی ساری باتیں جو ہے وہ پوچھی بھی ابو سفیان سے، وہ سارے تفصیل میں واقعہ آتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ شاید آپ نے کو نہ جانا ہو، اس کا اس وقت جو ہیکل سلیمانی تھا، جو اس وقت موجود تو نہیں تھا لیکن وہ ظاہر ہے عیسائیوں کا گرجا گھر کے حساب سے جو بھی اس وقت معبد موجود تھا، وہاں اس کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے بھی گواہی دی کیسر کو. اس نے کہا کہ یہ جو ابو سفیان جو باتیں بتا رہا ہے اور جس دن کی بتا رہا ہے، اور جو واقعات اس نے بتائے اس میں سے معراج کا واقعہ بھی تھا. تو اس نے کہا کہ ایسا ہوا تھا کہ میں ہیکل کا دروازہ بند کرنے گیا تو ہیکل کی یہ جو اوپر کی لکڑی ہے یہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. اب میں مشکل میں پڑ گیا کہ اس کی سیفٹی کا کیا بندوبست کروں. تو اس حوالے سے میں نے معماروں کو بلایا، جو بھی کام والے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا لمبا کام ہے، یہ اتنی جلدی تھوڑی ہوگا رات کو، یہ تو پورا اکھاڑنا اور پھر دیواریں صحیح کرنا، یہ کام بڑھ جائے گا. تو اس رات مجبوراً میں وہ جو ہیکل کا دروازہ تھا وہ کھلا ہی چھوڑ کر سو گیا. تو صبح جب میں سویرے اٹھا ہوں ہیکل آیا ہوں تو دیوار سیدھی تھی، دروازہ بھی بالکل ٹھیک تھا، اور باہر ایک چٹان پر ایک گھوڑا بندھنے کے نشان بھی تھے، آثار بھی تھے. تو میں سمجھ گیا کہ یہاں رات کو کسی پیغمبر کا آنا ہوا ہے، یہ اس نے بھی جانی. تو کیسر دل سے آمادہ ہو گیا کہ ایمان لے آئے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا جس طرح اس کے آباء و اجداد میں سے، یعنی سن 300 عیسوی میں قسطنطین نے جس طرح عیسائیت قبول کی تو اس نے پوری امپائر نے عیسائیت قبول کر لی تھی. تو کوئی نظام میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، نظام اسی طرح باقاعدہ رہا. عقائد کے لحاظ سے وہ تبدیلی واقع ہو گئی. رومی پہلے جو مشرک تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ عیسائی ہو گئے، اور سلطنت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نہ نظام کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی. تو اب وہ جو چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح اگر میرے یہ عمائدین سلطنت یہ سارے بھی اسلام قبول کر لیں تو میری سلطنت اسی طرح برقرار رہے گی. لیکن اس نے جب اپنے درباریوں کی طرف دیکھا ہے تو بہرحال اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف بھجوائے اور حضور سے اچھا پیغام بھجوایا، لیکن اسلام نہیں لایا. یہی معاملہ شاہ مقوقس کا ہوا. یہاں بھی گئے تھے وہ مشہور صحابی جن کا مکہ میں والا معاملہ ہوا تھا فتح مکہ کے وقت، حضرت حاطب ابن ابی بلتہ، جنہوں نے خط بھیجا تھا. یہ گویا کہ خط لے کر گئے شاہ مقوقس کے پاس. تو شاہ مقوقس جو تھا اس نے کہا کہ چونکہ وہ عالم بھی تھا تو اس نے کہا میرا علم یہ تو بتاتا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ شام کی سرزمین پر ہوگا، یہ مقدس سرزمین ہے جو چلی آ رہی ہے. میرا نہیں اندازہ تھا کہ یہ عرب کے اس طرح صحرا میں درمیان میں یہ معاملہ ہو جائے گا. اب اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ شاید پوری سلطنت میرا ساتھ نہ دے اور مجھے اپنی جو بھی عمارت ہے، بادشاہی ہے، اس سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک طرح سے جیسے ہندوستان میں بھی حکمران ہوتے تھے نا، تو ایک طرح خلافت عثمانیہ کے تابع ہوتے تھے جو مغلوں سے پہلے، اسی طرح شاہ مقوقس کا معاملہ تھا. تو اس نے پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے وہ دلدل وہ اور 2 خواتین بھیجی اور کہا کہ یہ کوئی عام خواتین نہیں ہے، ہمارے خاندان کی اعلیٰ خواتین ہیں، یہ اس وقت کا دستور تھا، ایک رواج تھا، یہ میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. بلکہ اس کو جوڑ لے کے کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہیں سے کیا ہوا تھا، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں گئے تھے تو وہاں کے حکمران نے کیا کیا تھا، اپنی بیٹی ہاجرہ آپ کے حوالے کی تھی. تو یہ مصر کا لگتا ہے قدیم دستور چلا آ رہا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام جن کے گویا کے نسل سے پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کا جو ہے پھیلاؤ ہوا. تو 2 خواتین یہ جو آئی ہیں، ام سیرین اور یہ ماریہ قبطیہ،
انہی کو ویسے آپ انگریزی میں پڑھیں گے تو میری کہلاتی ہے، یہ میری آف ایکسوسس یا اس طرح سے ان کا جو ہے وہ نام کہلاتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ ماریا قبطیہ کہلاتی ہے، قبط مصر کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سیرین تو غالباً یہ حسان بن ثابت کو عطا کر دی، اور ان کو ماریا قبطیہ جو تھیں ان کو اپنے ہاں رکھ لیا۔ اور ماریا قبطیہ چونکہ مصر کی تھیں اور اعلیٰ خاندان سے بھی آئی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ ان کی ایک خوبصورتی کا معاملہ اس طرح سے بھی اندازہ کر لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ باقی سب سے کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن ماریا کے آنے کے بعد مجھے بھی ایک غیرت محسوس ہوئی۔ ایک ہوتا ہے نا سوتنوں میں خواتین، تو ان کے آنے سے مجھے بھی ایک مسئلہ ہوا ہے، ایک اندر تو ہوتی ہے، ایک حس جو ہوتی ہے خواتین۔ تو اس میں ایک واقعہ اس طرح سے بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں اس وقت 9 ازواج مطہرات تھی، اور 9 کے پاس تو بیک وقت تو جایا نہیں جا سکتا تھا، آپ جو ہے وہ باریاں مقرر تھی کہ کس خاتون کے ہاں کب جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الل ٹب جہاں چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پتہ ہو اگلی کو کہ باری کون سی ہے، کس کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ایک دن بھی اگر سب کے پاس جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، 9ویں دن باری آئے گی نا، تو اب 9 دن بیچ میں گزر گئے، بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے تھے، تو اس کا آپ نے معاملہ یہ کیا ہوا تھا کہ عصر سے کے بعد نا آپ چند لمحوں کے لیے ہر ایک حجرے میں چکر لگا لیتے تھے، ہر ایک زوجہ محترمہ سے اس کا خیال یا اس کی طبیعت جو ہے وہ پوچھ لیتے تھے۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے روایات میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ آپ جو ہے حضرت حفصہ کے ہاں گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تو آپ نے وہاں ماریا قبطیہ کسی کام سے ان کے پاس آئی، حضرت حفصہ کے پاس، تو وہ تو گھر پہ نہیں تھی، حضور تھے اس وقت، حجرے میں داخل ہوئے، تو آپ نے ان سے مقاربت کر لی۔ تو یوں جب وہ معاملہ ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ حضرت حفصہ نے اور یہ باقی خواتین نے جو محسوس کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں ماریا قبطیہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ بلکہ مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے، آپ کی کل اولاد جو ہوئی ہے وہ مکہ میں ہوئی ہے۔ یہ بیٹیاں جو پیدا ہوئی ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت ام رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اسی طرح 1 یا 2 بیٹے بھی ہوئے، بعض روایات میں تو 2 ہیں اور بعض میں 1 ہے، یعنی ایک کا نام قاسم اور ایک کا عبداللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ میں صرف آپ کی ایک ہی اولاد ہوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم، اور وہ کس کے بطن سے ہے؟ یہ حضرت ماریا قبطیہ کے پیٹ سے، تو ایک ہی بیٹے ہوئے ہیں آپ کے بڑھاپے میں، یہ جو ہے ان سے، جن کا آپ کو رنج بھی بڑا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں جو آپ نے باتیں کہیں، اسی سے قادیانیہ بھی ایک غلط مسئلہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو پیغمبر ہوتا۔ اب اس بات کو بھی سمجھنے کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اب قادیانی اسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، نبوت تو جاری ہے، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، لاؤ ابراہیم، اگر ابراہیم کو زندہ ہوتے تو اس کا مطلب ہے نبی ہو سکتا آگے، یہ تو نہیں بند ہوا نبوت کا دروازہ۔ اچھا، اس کا مفہوم کوئی دوسرا اور سمجھے تو وہ یہ ہوگا کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، کہ یہ پاسبل نہیں تھا آگے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ کینیڈا میں شاید ان کا ایک قادیانی سے پھڈا پڑ گیا تھا، وہ اپنا واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک قادیانی نے مجھ سے کہا کہ یہ حدیث سامنے کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ لاؤ ابراہیم، کہ اگر ابراہیم جو ہے وہ زندہ ہوتے، نبی ہوتے، تو اس کا مطلب ہے نبی تو ہو سکتا ہے بعد میں بھی۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بروقت رہنمائی کی، اور میں نے کہا یہ کلمہ لاؤ سے شروع ہو رہا ہے، وہ جہاں کلمہ لاؤ ہو، شرطیہ ہو، تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے کہ جیسے قرآن میں آ گیا کہ اگر اس کا بیٹا ہوتا
تو میں سب سے پہلے اسے پوچھتا. وہ عیسائیوں کے مکالمے میں بات کہی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے قرآن میں یہ بات بھی تو کہی نا, تم اسی قرآن کو مانتے ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے حضور کی زبان سے جو بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو پوچھتا. تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو اگر واقعتاً ایسا ہوتا اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا؟ اللہ کو پوچھ رہا ہوں تو اللہ کے بیٹے کو کیوں نہ مانتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نبوت کا امکان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ پھر شرک کا امکان بھی موجود ہے, یا یہ ثابت کرنا پڑے گا اس بات سے, اس آیت سے, کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہونے کا امکان بھی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر اس حدیث سے یہ مطلب بھی نہیں نکلتا کہ کوئی آپ کے بعد کسی نبی کا امکان ہے. تو ایک اچھا یہ واقعہ تو سیرت میں بہت زیادہ آیا ہے, لیکن احادیث میں بعض اشارے تو موجود ہیں, لیکن صحیح احادیث کے اندر کوئی اس واقعے کی بات نہیں ہے. صحیح احادیث کے اندر جو ایک دوسرا واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جو ایک چکر لگاتے تھے سب ازواج مطہرات کے ہاں, تو حضرت زینب کے ہاں رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں یمن سے ایک شہد آیا ہوا تھا, اور وہ شہد تھا مغافیر کے پھولوں کا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پھولوں کا شہد ہوتا ہے, جیسے گلاب کا وہ شہد ہو تو اگر اس میں ہوتا ہے, آج کل کے گلابوں میں تو نیکٹر ہوتا ہی نہیں, تو اس کی ایک خوشبو تو آئے گی. اسی طرح جس چیز کا کوئی شہد ہوتا ہے اس کی, جیسے مالٹے کا ہے یا اور بیری کا ہے, تو ایک اس کے اندر ایک خوشبو آتی ہے ویسی. تو اس طرح مغافیر کے پھولوں کی ایک بسانت, ایک ہیک سی جسے کہیں گے, وہ اس شہد کے اندر سے آتی تھی. تو یہ آپس میں جو ہے وہ خواتین نے مشورہ کیا, خاص کر یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور آئیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے اس شہد کی کیا ہے, ایک خوشبو کہہ لیں یا بسانت ہے جو وہ آ رہی ہے. تو اب یہ جو چرچا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. اب ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. تو یہ بیویوں کی دلجوئی کی خاطر آپ نے کیا کیا, ایک وہ شے جو حلال تھی اس کو اپنے اوپر روک لیا. ان معنوں میں آ جائے گا. تو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, یا اس کو اگر دوسری سمت میں بھی لے جائیں تو ہم پڑھ آئے تھے کہ مل کے یمین سے بھی مقاربت کرنا غیر ملومین, اس میں بھی کوئی ملامت والی بات نہیں ہے, وہ تو جائز اللہ نے رکھی ہے, تو پھر آپ کیوں اس سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں؟ اصل میں اس بات کو یوں سمجھیں کہ تہذیب کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ حلال بھی ہو جائیں تو بسا اوقات آدمی ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. جیسے عربوں میں کہا نا یہ بحیرہ ہے, یہ سام ہے, یہ حام ہے, یہ اونٹنی جو وہ برسا برس سے نہیں کھاتے تھے کہ یہ اونٹنی بتوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہے, اس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام پر ہے, یا یہ اونٹ صاحب بھی بڑے مقدس ہو گئے کہ انہوں نے 100 اونٹنیوں سے ملاپ کیا ہے, یا یہ اونٹنی بڑی ہی معتبر ہو گئی ہے کہ اس نے اتنے جو ہے وہ مادہ بچے جنے ہیں. تو وہ کھانے میں ایک طبیعت جو ہے وہ ہچکچاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک چیز کو حلال کر دیا تو کیوں نہیں کھاتے اس کو. یہ بات میں ایک اور وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم سور کیوں نہیں کھاتے. حرام ہے, سود بھی تو حرام ہے. سود کے نہ کھانا, وہ سور کے نہ کھانے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ برسا برس سے آباء و اجداد سے چونکہ اس کی ایک کراہت ہمارے ذہنوں میں اتنی بیٹھ گئی ہے کہ ہم اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ تو فرض کرو اگر آج حکم آ جائے کہ سور کیا ہے, حلال ہے, تو ہم شاید پھر بھی نہیں کھائیں گے, طبیعت آمادہ نہیں ہوگی. وہ ایک برسا برس کا ایک تصور جو ہے وہ ذہنوں کے اندر چلا آ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک یہ بات سمجھ لیں اس کو پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی, کہ ایک شے جو پھر برسا برس سے شہد جیسی شے بھی نہ کھائی جاتی تو وہ بھی بعد میں کسی نے نہیں کھانی تھی, اس کا ایک تصور بھی ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا تھا. تو بہرحال یہ جو روایات ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بھی انسان ایک معاملہ کرتا رہتا ہے. ایک شے ہے, اب چائنیوں کو کتا کھانے میں بھی کوئی
مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑے لذیذ انداز میں کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دفعہ وہ فیکٹری میں آیا تو وہ چائنیز آئے، کو ڈائیں شائیں سیٹ کی، تو ہفتہ 10 دن رہے. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کریں، بھائی آپ جا رہے ہیں اب رخصتی. تو انہوں نے کہا کافی دنوں سے نا 10-15 کتا نہیں کھایا، تو وہ اگر ہو سکے تو یہاں وہ اس کا دل للچاتا ہوگا، باہر پھر رہے تھے کافی. تو اب ہمارے لیے تو یہ پاسبل بھی نہیں تھا، یعنی پاسبل تو اس انداز میں تھا، لیکن یہاں ذہنی اعتبار سے تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا کہ کتا ذبح کر کے چلے خود نہ کھائیں، وہ دیگچے بھی پھینک دیں. لیکن طبیعت اس پر بھی آمادہ نہیں تھی کہ ان کو دیا جائے پکا کر. تو وہ ہم نے معذرت کی کہ بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک انسانی ذہن کے اندر بھی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ نے حرام کیا؟ یہ لما استفہامیہ، یہ اس انداز میں کہ ایک شے کے جو نتائج نکل سکتے ہیں اس انداز میں جو ہے وہ اس کو سوالیہ طور پر بیان کیا گیا. تب تغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں؟ یہ تبغی یعنی مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کی دل جوئی ہو، تاکہ ان کی خاطر آپ نے ایک چیز کو چھوڑ دیا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ ذرا آپ اندازہ کریں کہ عیسائیت نے رہبانیت اختیار کی تو کس لیے کی؟ شیطان کے لیے تو نہیں نہ کی، اللہ کے لیے کی نا. لیکن پھر اس کا رعایت والا معاملہ کر نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہو نہیں سکا تم سے، کی تم نے اللہ کی خاطر. تو یہ جو فطری چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر قدغنے لگاؤ گے تو وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ برقرار بھی نہیں رہ سکتے. دوسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ کافروں کو بھی جو کچھ مل رہا ہے وہ کس کے صدقے مل رہا ہے؟ اہل ایمان کے صدقے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو گلا شکوہ پیدا ہو گیا کہ بھائی ان کے اوپر ہے تیری رحمتیں ہیں، تیری اغیار کے کاشیانوں پر برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نہیں، وہ اگر انہیں بھی کوئی دنیا میں کچھ چیز دی جا رہی ہے تو وہ تمہارے صدقے سے دی جا رہی ہے. یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ جس میں تم ڈالے گئے. یہی وجہ قرآن حکیم میں وہ آیت بھی آئی نا، من حرم اللہ زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے اس شے کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زینت کی شے اتاری ہے، حلال کی ہے. تو واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کو کھولنا. بلکہ یہاں آپ نے ایک الفاظ سنے ہوں گے اکثر، اصحاب حل و عقد. یہ عام طور پر اہل علم وہ حضرات جو خاص کر دینی بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اصحاب حل و عقد، کہ مشورہ صرف ان سے ہونا چاہیے، حل و عقد سے. تو حل سے مراد کیا؟ کھول لینا کسی چیز کا. اور عقد کیا ہے؟ باندھ دینا. عقد باندھنا کہ کون سی چیزوں کو کھولا جائے اور کون سی چیزوں کو باندھا جائے. اچھا یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، قد فرض اللہ لکم، بعض جگہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرض کر دیا ہے آپ پر. یہاں ذرا سمجھے کہ اگر یہ ہوتا قد فرض اللہ علی تو اس کے معنی یہ ہوتے، لیکن قد فرض اللہ لام ہے تو یہ کسی کے حق کے لیے آتا ہے، ذمہ داری کے لیے نہیں آتا. علی کا صلہ جو پریپوزیشن ہوتی ہے وہ ذمہ داری کے لیے آتی ہے. تو قد فرض اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے. یہ اب یہ اجتماعی گویا کہ بات آ گئی کہ کوئی ایسی بات کر دو جو گویا کے خلاف ہے، یہ صحیح بات بھی تھی. مثال کے طور پر آپ نے غلط معاہدہ کر دیا، آپ اور میں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، لیکن کل کسی عالم نے ہمیں بتایا کہ یہ ایگریمنٹ ناجائز ہے، یہ ایگریمنٹ تم نے غلط کیا، حرام ہے ایگریمنٹ. تو اب اس ایگریمنٹ کو کھولنے کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حرام قرار دے دیا تو آپ اس ایگریمنٹ کے پابند نہیں رہے، بلکہ اس ایگریمنٹ کو کسی طریقے سے پھر جدا کریں گے آپس میں. آپ اور میں نے ہو سکتا ہے کوئی پیسے ڈالے ہو، کوئی بینک سے گاڑی لی ہو، مطلب بینک سے بھی گاڑی لی. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے بینک سے گاڑی لے لی لیکن اگر میں وقت پہ پیسے دے دوں گا تو سود نہیں لگے گا. تو میں نے نہیں، سود دینا ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں تھوڑے تھوڑے اٹھا کے دے دوں گا.
بینک کی ریکوائرمنٹ تو مجھے تو سود لگنا ہی نہیں، لیکن اصل میں جو آپ نے ایگریمنٹ کیا بیسیکلی وہی حرام ہے، اس کے اندر تو بات موجود ہے نا آپ نے کی یا نہیں کی. تو جب آپ نے ایگریمنٹ حرام والا کر لیا، اب آپ کو پتہ چل گیا، کسی عالم نے بتا دیا، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ میں نے بینک کو پیسے ہی نہیں دینے، یہ گاڑی دبا لینی ہے؟ نہیں، اس کا ایک اپنا احترام ہوگا، پروٹوکول ہوگا کہ اس عہد کو کیسے چھوڑے. تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے ان کا کھولنا، ان قسموں کا کھولنا جو تم، جیسے آگے نا ایک وہ قسمیں ہیں کہ جو تم بلا ارادہ کھا بیٹھتے ہو، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ایک وہ قسمیں اور معاہدے ہیں جو تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو، دل کے ارادے سے کرتے ہو، ان کا محاسبہ ہوگا. اس کا سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی اس قسم کو کھولنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 10 بندوں کو کھانا کھلانا. کتنے اس وقت یہاں؟ 2 قسمیں کھانی پڑیں گے. 2 بندے کھا لیں. میں کہا آپ نے کھائی ہوئی تو نہیں ہے نا؟ اچھا پھر تو اس کا طریقہ، یا ان کو کیا کرنا ہے، او کسوت ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے. لیکن کوئی آدمی ہماری طرح کا نہ کھانا کھلا سکتا ہو اور نہ کپڑے پہنا سکتا ہو تو کیا کرے؟ 3 پھر روزے رکھے 3، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اسی طرح یہ ذرا ان چیزوں پر غور کیا کرے. آپ نے ارادہ کیا عمرہ کریں گے، آپ نے دل سے ارادہ کر لیا، لیکن بعد میں آپ کو یاد آیا کہ بچے کی شادی بھی کرنی ہے یا بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی نہیں جانا چاہیے، تو عہد تو یہ بھی پختہ کیا تھا نا، آپ نے ارادہ کیا تھا. اب آپ اس عہد کو کیا کر رہے ہیں؟ کسی اپنی وجہ سے توڑ رہے ہیں. تو یہ اتنی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس عہد اپنے کو پیچھے ہٹ رہے اور چھوڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، میری بیٹی گھر میں ہے، میں پہلے اس کے ہاتھ پیلے کر لوں. وہ جو عہد آپ نے اللہ سے کیا تھا، اب اس کو کھولنے کا طریقہ پھر یہ ہے. وہ قسم ضروری نہیں ہے کہ آدمی قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی. وہ جو پختہ ارادے سے، نیت سے ایک آدمی بات کر لیتا ہے، وہ بھی اسی کے ذمن میں آتی ہے. ایک چیز چلے بالکل قانوناً آئے گی، اس کو سمجھ لیں، لیکن ایک اخلاقی اعتبار سے بھی تو باؤنڈنگ ہوگی نا، کہ آپ ایک وعدہ کر رہے ہیں، ایک آپ چیزیں کر رہے ہیں جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا نا وعدہ ہی تو کیا ہے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں. تو یہ وہ چیزیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے بھائی یہی کہا ہے نا کہ میں نے شاید آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو اس میں کیا کل سے کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ جب ایسی بات کر لو تو اس کو کھولنا ہو تو کیا کرو؟ اس طریقے پر عمل کرو. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، پشت پناہ ہے. بلکہ اس کے مولا کا مفہوم کیا بیان کریں گے؟ وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ وہی کارساز ہے، پشت پناہ ہے، تمہارا حمایتی ہے. اس کو چھوڑ کر تم کدھر جاؤ گے؟ تم اس کے ساتھ جو ارادے کیے ہیں، وعدے کیے، اس کے قانون کی پاسداری کرو گے تو وہ پشت پناہی وہ تمہاری کرے گا، وہ خیر خواہ ہے. اور اپنے طور پر اگر انسان کام شروع کر دیں گے تو خواہ نیک ارادے سے ہی کرے، اس سارے کنٹیکس میں سمجھیں، وہ ہو سکتا ہے کہ غلطی کی طرف چلے جائے. دیکھیں نا، اگر عورتیں ہی کہیں میرا جسم میری مرضی، تو میرا عہد میری مرضی، تو میرا وعدہ، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ مرضی تو ہم بھی پھر اپنی ہی چلا رہے ہیں نا. تو وہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے جو تمہیں بتا رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ جانتا ہے، اور اسی میں وہ الحکیم ہے، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے. یہ اسی کام کرنے میں بھلائی اور نجات ہے. اور ہم خواہ کتنے ہی نیک نیتی سے ایک کام کریں، دیکھیں خالی ہے وہ آپ کہیں نا خلوص، فلاں آدمی کے خلوص پر کوئی شک نہیں ہے، نیت پر کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بات ہوگی. لیکن ایک مخلص آدمی بھی غلط طرف جا سکتا ہے، ایک نیک نیت آدمی بھی غلط طرف جا سکتا ہے.
آخر یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی سے یہ سمجھانا مقصد تھا نا، ورنہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو نہ بیان کرتے۔ تو ان واقعات کو اس انداز میں سمجھیں کہ کس انداز میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھ کر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں۔ اچھا، اسی میں سے پھر میں آگے ذرا بیان کروں گا، اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، اس سے کہیں وہ ادب اور احترام میں کہیں شائبہ نہ پیدا ہو، اس کے دوسرے پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے کہ یہ کس وجہ سے بیان ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس دوسرے واقعے کو بھی ساتھ لے لیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے ایک کو ایک راز کی بات بتائی، اسرہ لے کسی کے لیے جو ہے وہ یعنی راز کا کھولنا، بات کا کھولنا، فلما نبأت بہ، تو انہوں نے کیا کیا، جب اس راز کو فاش کر دیا، گویا کہ آگاہ کر دیا، خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو آگاہ کر دیا۔ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ عین کا صلہ ہو جائے گا اس ذمہ داری کے اوپر، خلاف یعنی اس بات کے برعکس آپ کو بتا دیا۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، آپ نے کچھ بات کو تو جتلایا، کچھ سے صرف نظر کر دیا۔ کیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے ایک راز کی بات کہی تھی، آپ نے راز رکھی نہیں ہے یا کسی کو بتا تو نہیں دیا۔ آدمی یوں بھی تو ایک جتلا دیتا ہے نا، میں نے آپ سے ایک راز کی بات کہی تھی، وہ کسی کو بتلا تو نہیں دیا آپ نے۔ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ، پھر جب انہیں بتایا اس بات کو، باخبر کیا ان کو، انہوں نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالت من انبأک ھذا، جو فوری رد عمل ہوتا ہے انسان کا اس انداز میں کہ آپ کو کس نے بتایا۔ اب یہ بات کہ انسان بجائے وہ ایک محسوس کرے کہ غلطی ہو گئی ہے، ہوتا کیا عموماً ہمارے معاشرے میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، کسی آدمی کو آپ کو راز کی بات بتائے اور کہے کسی کو نہیں بتانا، تو وہ آگے کیا کرے گا، دوسرے کو بتائے گا اور کہے گا کسی کو نہ بتانا، اور ہو سکتا ہے گھومتے گھومتے وہی بات آپ کا دوست آپ کو بتائے کہ یہ بات ہے، اور کسی کو، عام طور پر یہ خواتین پہ زیادہ ہوتا ہے، اور خاندان میں پتہ نہیں چلتا، وہ بات ہوئی اور آپ کو جو ہے نا وہ امارات سے فون آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے۔ پوچھتا بندہ کس نے بتایا، وہ جی بازار گئی تھی یا فلانی محفل میں ملی تھی تو فلاں خاتون نے میری خاتون کو بتائی، اور یہ ہوا۔ اب اس میں ذرا ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے، میں اس آیت کو یہاں ذرا اور ختم کرتا ہوں۔ قالا نبأنی العلیم الخبیر، اچھا اس میں ایک دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ایک فوری طور پر من انبأک ھذا سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو ایک بدگمانی ہو جاتی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو وہ بات بتائی تھی، کہ کہیں یہ اسی نے تو نہیں بتائی، تو کہیں وہ بدگمانی نہ پیدا ہو جائے آپس میں دلوں کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذرا ایک ڈانٹ کا انداز بھی ہے، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو بتایا ہے اس علیم الخبیر ہستی نے بتایا، اب بھائی کرنا جو کر لو، بھائی مجھے تو اس نے بتایا۔ تو یہ بات آ گئی، یہ دوسرا واقعہ ابھی آگے چلے گا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے پہلے واقعے کی تفصیل تو ہم نے کچھ عرض کر دی آج، تو یہیں پر پھر اختتام کرتے ہیں، آئندہ پھر جو ہے یہ اس سے آگے چلے